الصلوۃ والسلام کے ولادت کے حوالے سے برپا کی گئی ہے، منعقد کی گئی ہے۔ چند لمحات آپ کے، کیونکہ میرے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر سب سے بڑا اعتراض جو ہوتا ہے، جبکہ ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے، ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ ہمارے رہبروں کو کیوں نہیں مانتے۔ بے شک ہمارے مذہب میں، ہمارے مکتب میں، بلکہ قرآن مجید کے مطابق ہر ایک آدمی اپنے دین کے عقائد کے معاملے میں آزاد ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی اختلافات بڑھانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے، نہیں۔ جس نے جس کو امامت اور رہبریت کے قابل سمجھا اسے امام مان لیا۔ بے شک بے شک اس میں کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آل محمد کے امام اچھے لگے، اور اچھے لگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی خوبصورت تھے، کوئی مالدار تھے، کوئی بہت بڑا تخت و تاج رکھتے تھے، یا ان کا کوئی بہت بڑا ایسا معاملہ تھا کہ جس دولت کی وجہ سے ان کو مانا گیا، قبیلے کی وجہ سے مانا گیا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی ہے، اور ایک نہیں سینکڑوں آیات ہیں۔ اس میں ایک آیت یہ جس کی تلاوت میں نے کی کہ انا علینا للہدی، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ بے شک بے شک توجہ رکھیے گا، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور آخرت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، اور دنیا کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ تو جب اس نے کہہ دیا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تو اس نے سورہ مبارکہ حمد میں یہ آیت نازل کر کے ایک فریضہ ہمارے اوپر عائد کیا کہ یہ دعا ہر نماز میں مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، یا مسلمانوں کے ترجمے کے مطابق ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ تو بھائی جس سے صراط کی ہدایت مانگ رہے ہو، ہادی بھی وہی بھیجے گا یا ہادی تم خود بناؤ گے؟ واہ 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 کیونکہ جو چیز تم خود بنا سکتے ہو وہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک مانگی وہ چیز جاتی ہے کہ جو تمہارے پاس نہ ہو۔ آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے تو ہدایت مانگ رہے ہیں، ہدایت دے گا ہادی۔ اللہ کہتا ہے ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، ہدایت میں کرتا ہوں۔ اب آپ قرآن مجید کے روشنی میں ہادی گنیں، شمار کریں کون کون ہادی ہے۔ ان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، بے شک اللہ ہادی ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لاتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ تو ایک ہادی اللہ ہے، دوسرا ہادی کون ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے بھیجا اپنے پاس سے بالہدی، ہدایت کے ساتھ رسول کو، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک اس بات سے ناراضی کیوں نہ رہے۔ تیسرا ہادی ہے قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو ہدایت کرتا ہے ایسے رستے کی طرف، توجہ رکھیے گا، جو بالکل سیدھا رستہ ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل سیدھا سیدھا رستہ ہے۔ یہ ہو گئے تین ہادی۔ اب اس کے بعد آگے بڑھیں، قرآن مجید نے کہا هو الذی، صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہ نے کائنات میں سارے مسلمانوں کے لیے کعبۃ اللہ کو ہادی بنایا،
اس کو کعبۃ اللہ کو ہادی بنایا، تو کعبہ بھی ہادی اور رسول بھی ہادی، قرآن بھی ہادی، اللہ بھی ہادی۔ بے شک اور اس کے بعد فرمایا وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ایک ایسی امت رکھی ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتی ہے، ہمارے امر سے امر سے ہدایت کرتی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کعبے کو ہادی کس نے بنایا؟ زور سے بولیں، کعبے کو ہادی کس نے بنایا؟ رسول کو ہادی کس نے بنایا؟ امام کو ہادی کس نے بنایا؟ کعبے کو ہادی کس نے بنایا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ نے کعبے کو بھی ہادی بنایا، تو ہادی بناتا ہے اللہ۔ بے شک بے شک رسولوں کو ہادی بنایا اللہ نے، نبیوں کو ہادی بنایا اللہ نے، بے شک قرآن کو ہادی بنایا اللہ نے۔ اسی لیے جب ہادی کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ ہادی، رسول اللہ ہادی، کعبۃ اللہ ہادی، کتاب اللہ ہادی، نبی اللہ ہادی، یعنی اس میں کوئی گیپ نہیں ہوتا۔ تو جب سارے ہادی اللہ نے بنائے اور اس نے ہدایت کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لی ہے، تو اب اس کے بعد قرآن مجید میں کہتے ہیں لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک اور وہ اللہ جس نے ہدایت کے نظام کو اپنے ذمے لیا ہے، اس نے زمین پر سب سے پہلے ہدایت پانے والوں کو بھیجا یا ہدایت کرنے والے کو بھیجا؟ توجہ فرمائیں میری طرف، توجہ فرمائیں، کیا سب سے پہلے کسے بھیجا؟ ہدایت کرنے والے کو، آدم علیہ السلام کو بھیجا اور ہادی بنا کر بھیجا، مقابلہ کرایا فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں کیوں نہیں بناتا؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے چپ ہو گئے۔ جب خلقت آدم علیہ السلام ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بھی اور ملائکہ کے سامنے بھی نام پیش کیے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔ پھر فرشتوں سے کہا انبئہم باسماء ہؤلاء، تم سارے کے سارے مل کر ان کے نام تو بتاؤ، یہ نام کس کے پوچھے جا رہے تھے؟ یہ نام کس کے پوچھے جا رہے تھے؟ یہ ایک طویل بحث ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جسے اللہ نے ہادی بنایا تھا، اس سے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد فرشتوں سے پوچھا کہ آؤ بتاؤ، انبے بتاؤ، خبردار کرو، نام بتاؤ ان کے۔ آواز آئی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، معبود سبحانک لا علم لنا، پاک ہے تیری ذات، ہمارے پاس وہ علم ہی نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ وہی اسماء آدم سے پوچھے گئے اور کہا انبئہم باسماء ہؤلاء، یہ ہؤلاء کی جو ضمیر ہے نا، عربی کی یہ خاص اصطلاح ہے۔ ہؤلاء کا لفظ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، غیر ذوی العقول کے لیے نہیں۔ ذوی العقول سے مراد جانداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، غیر جانداروں کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ ہؤلاء کا لفظ استعمال کیا اللہ نے۔ اب یہ بن گئے ہادی۔ تو ہمارے پاس تو قرآن مجید کی روشنی میں ہادی جو ہے وہ اللہ بناتا ہے، اللہ بذات خود ہادی ہے، اور وہ ہدایت کرنے والوں کو ہدایت بناتا ہے۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار۔ اب آپ کو چڑنا نہیں چاہیے، آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار، اللہ جس تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ خلق کرتا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، میں دو چار جملے کہوں گا، بس اس کی وضاحت زیادہ نہیں کر سکتا میں، اس وقت موقع نہیں ہے۔ میں نے پورا عشرہ خیرپور میں اس کے اوپر آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے پورا عشرہ پڑھا تھا۔ یہ ربک یخلق،
تیرا رب خلق کرتا ہے اور کرتا رہے گا. ما یشاء کا مطلب جو چاہے خلق کرے. وَيَخْتَارُ اور جسے چاہے چن لے. یہ قدرت کا اعلان اتنا بڑا ہے کہ اللہ جو چاہے خلق کرے. درخت خلق کرے, پودے خلق کرے, پتھر خلق کرے, گدھا خلق کرے, اونٹ خلق کرے, انسان خلق کرے. ربک یخلق ما یشاء, تیرا رب جو چاہے خلق کرے. تو اللہ کے یہاں یہ علمی کمزوری نہیں, یا تخلیقی عمل میں یہ کمزوری نہیں کہ وہ گدھا بنا کے گھوڑا بنائے, گھوڑا بنا کے اونٹ بنائے کہ یہ غلط ہو گیا اس کو یوں صحیح کر دو. وہ جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. آپ کو چننے کا اختیار نہیں ہے, آپ کو ماننے کا اختیار ہے. بے شک بے شک بے شک. اسی لیے جب امام رضا علیہ السلام کو مامون رشید عباسی نے کہا کہ میں خلافت اور یہ حکومت اور یہ اقتدار آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, امام نے انکار کیا. 1 دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ. جب اس کا اصرار بڑھا, جب بہت زیادہ تکرار بڑھا, تو امام نے 2 سوال پوچھے. بتا یہ حکومت تجھے اللہ نے دی ہے یا تو نے کسی سے غصب کی ہے, چھینی ہے؟ سوال پر غور کریں گے. یہ تجھے اللہ نے دی ہے یا تو نے کسی سے غصب کی ہے, چھینی ہے؟ اگر چھینی ہے کسی سے تو اس کے مالک کو واپس کر. اور اگر تجھے اللہ نے دی ہے تو تجھے اختیار نہیں ہے کہ جو چیز اللہ تجھے دے وہ تو کسی اور کو دے دے. امام نے کلیہ قاعدہ بتا دیا کہ تیرے پاس اختیار نہیں ہے. اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کو جب زبردستی کی گئی کہ اگر آپ نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا ولی عہدی کا تو میں آپ کو قتل کر دوں گا, امام نے قبول کر لیا. لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیا امام موت سے ڈرتا ہے؟ نہیں. عزیزان گرامی, اس کا جواب وہی ہے جو امام سید سجاد علیہ السلام نے شام غریبہ کے موقع پر دیا تھا. جناب زینب عالیہ صلاۃ اللہ علیہ نے جب پوچھا کہ خیمے جل گئے, چادریں لٹ گئی, اب ہمارے پاس 2 ہی رستے ہیں, یا ننگے سر باہر نکل جائیں یا پھر ہم خیموں میں جل کے مر جائیں. امام نے قرآن کی آیت پڑھی تھی. کون سی آیت پڑھی تھی؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. قرآن نے بتا دیا. اب اگر امام علیہ السلام قبول نہیں کرتے تو امام علیہ السلام کو قتل کر دیا جاتا, تو یہ ہلاکت ہوتی, شہادت نہیں. حکمت کا تعلق یہ تھا کہ امام نے ولی عہدی کو قبول کیا اور اس کے نتیجے میں 3 فائدے حاصل کیے. اس کے نتیجے میں 3 فائدے حاصل کیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, میرے بچے خاص طور پر جوان اس چیز کو اپنے ذہن میں محفوظ کریں. پہلا فائدہ یہ حاصل کیا کہ شیعوں کا قتل عام ہو رہا تھا. اس ولی عہدی کو قبول کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے کہا کہ اب آج کے بعد شیعوں کا قتل عام نہیں ہوگا, اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام ولی عہد بن گئے. دوسرا فائدہ شیعوں کو کیا ہوا کہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ سمندری راستوں سے سفر کرتے تھے. کیسے؟ سمندری راستوں سے. اور یہ روایت ہے معصومین علیہ السلام کی طرف سے, اسے بھی اپنے ذہن میں محفوظ کیجیے گا. معصوم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے پاس جو مومن بھی ہو, ہمارا چاہنے والا ہو, اس کے پاس ہمارے 14 میں سے کسی ایک کا نام لکھا ہوا موجود ہو, اس کے پاس, تو 3 چیزوں سے ضمانت ہے. ڈوب کے نہیں مرے گا, جل کے نہیں مرے گا, یہ ضمانت ہے. اسی لیے جب امام علیہ السلام کو ولی عہد بنایا گیا تو اس زمانے کے سکے پہ ایک طرف مامون کا نام تھا تو دوسری طرف امام رضا علیہ السلام کا نام آ گیا.
اس زمانے میں جو شیعہ جاتے تھے سفر پہ وہ اپنے ساتھ کسی معصوم کا نام لکھ کے لے جاتے تھے. رستے میں کہیں پر اگر چیکنگ میں پکڑے جاتے تھے تو قتل کر دیے جاتے تھے. اب جب سکے پہ امام کا نام لکھ دیا گیا تو وہ سکہ بطور امام ضامن باندھا جاتا تھا. اسی لیے 14 کے 14 ضامن ہے لیکن 12ویں امام یا 8ویں امام کو امام ضامن کہا جاتا ہے. سوال بھیجتے بابا حضرت محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. یہ جو امام کو کہا جاتا ہے امام ضامن، ضامن آہو بھی ہیں اور امام شیعوں کے بھی ضامن ہوئے. اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ مومنین کو قتل عام بند ہو گیا، امام کا نام لے کر ساتھ میں لے کے چلنے لگے. تیسرا فائدہ کیا ہوا؟ کربلا کی زیارت پر پابندی تھی. کتنی اہمیت تھی امام علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی کہ آپ نے ولی عہدی قبول کر کے زیارت کے دروازے کھلوا دیے. اور مامون رشید نے اعلان کیا کہ امام رضا علیہ السلام جسے لکھ دیں گے سند وہ زیارت پر جا سکے گا. لہذا امام کسے منع کرتے؟ امام نے سب کو دیا. اور اس کے بعد اب ایک اور مرحلہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. امام رضا علیہ السلام کا ٹاپک جو ہے نا یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور بہت خاص ٹاپک ہے. مامون نے اپنی بہن کی شادی کرائی امام رضا علیہ السلام سے. کیوں شادی کرائی؟ یہ شادی اس لیے نہیں تھی کہ اہل بیت سے کسی قربت کو یا اہل بیت علیہ السلام سے کسی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے تھے. نہیں، یہ شادی اس لیے کرائی تھی. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے تاریخ پڑھنے کے بعد آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ 8ویں امام تک سلسلہ امامت پہنچ چکا تھا. باقی رہ گئے تھے آگے 4 امام. جانتے تھے مامون رشید والے اور یہ حکمران جانتے تھے کہ اب 12ویں امام کا ظہور قریب ہے. یہ 8ویں ہیں، 9واں 10واں 11واں 12واں. لہذا بیٹی دے دو. اب اگر آپ پہنچ سکے میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. بیٹی دے دو، ہو سکتا ہے بیٹا پیدا ہو جائے تو وہ ہمارا نواسا ہوگا، تو کم سے کم وہ ہماری حکومت کو نہیں چھیڑے گا. اب معلوم ہوا آپ کو کہ آل محمد کو بیٹیاں کیوں دی جاتی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. 9ویں امام کو بھی مامون نے اپنی بیٹی دی. اس سے پہلے بھی تو جب ساجد نقوی قائد محترم نے آگے تھوڑا سا آگے ہو جائے سلوات بھیجتے محمد و آل محمد علیہ السلام. میں جو بات عرض کر رہا تھا تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھیں. بسم اللہ. یہ جو قائد محترم علامہ ساجد علی نقوی نے جب ایک شادی کی ایک ایسی عورت سے جو سیدزادی تھی لیکن کالج کے زمانے میں کچھ آزاد رہی تھی، تو قائد پر یہ الزام لگایا گیا کہ قائد نے ایجنسی کی لڑکی سے شادی کی ہے. تو میں نے کہا پہلے اپنے ائمہ کو تو دور کرو. ائمہ کے کتنے ائمہ امام ہیں جن کے گھر میں ایجنسی کی لڑکیاں موجود ہیں؟ آپ میری بات کو ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچ سکے. 12 میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آ گئی ام الفضل امام کے گھر میں، لیکن اس نے مدینے جا کر اپنے باپ کو خط لکھا کہ تم نے جس مقصد کے لیے میری شادی رضا سے کرائی ہے علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ مقصد تمہارا پورا ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا پہلے سے امام محمد تقی جواد علیہ السلام شکل میں بیٹا موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ اتنے آپ کے پاس بھی اتنا مضبوط نہیں جتنا آپ کے دشمنوں کو معلوم ہے. اور آج اس بات کا ثبوت ملا آپ کو کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے بڑے بڑے پادریوں نے، بڑے بڑے سرکاری علماء نے یہ اعلان کیا ہے
کہ ہماری دشمنی ایران سے نہیں، ہماری دشمنی مہدی سے ہے، کیونکہ اگر وہ آ گیا تو ہم نہیں رہ سکیں گے۔ لیکن ایک نائب نے قیام کر کے بتا دیا کہ جب تو غلام کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے تو امام کے سامنے کیسے کھڑے ہو؟ سلوات بھیج دیں بابا جی بلند محمد نائب نے کمال کر کے دکھایا قیام کر کے، اور یہ بھی بتا دیا کتنے لوگ تھے جنہوں نے امام علیہ السلام کے اس نائب سے بیعت طلب کی، مذاکرات طلب کیے۔ انہوں نے کہا کہ نہ سر جھکے گا نہ ہاتھوں پہ بیعت ہو سکے گی، تو پھر دنیا سمجھ لے جو علی خامنائی سے بیعت نہ لے سکے وہ علی ابن ابی طالب سے بیعت کیسے لے سکتے ہیں؟ سلوات بھیج دیں بابا بلند محمد و آل محمد۔ بس 5-7 منٹ اور۔ یہ میرے امام رضا علیہ السلام کا لقب ہے رضا۔ کیا ہے؟ لقب ہے رضا، امام علیہ السلام کا۔ رضا کے معنی ہے راضی رہنے والا، ہر حالت میں راضی رہنے والا۔ اور میرے امام کو کہا جاتا ہے غریب الغربا، کیوں؟ حالانکہ میرا امام امیر الامراء ہے، بے شک بے شک۔ کئی ہزار لوگ میرے مولا کے دربار میں ملازمت رکھتے ہیں۔ ایران کی حکومت گورنمنٹ کو جب قرضہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ MIF سے نہیں لیتے، وہ امام رضا علیہ السلام سے لیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے حاصل کرتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، یہ نظام ہدایت جو اللہ نے چلایا تھا اس کے 8ویں چراغ کا نام امام علی رضا علیہ السلام ہے، اور امام نے اپنے دور میں اپنی امامت کے ذریعے سے لوگوں تک جو پیغامات پہنچائے اس کا ایک پیغام آپ کی طرف میرے امام نے فرمایا کہ لا یجتمع المال الا بخمس خصال۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا یجتمع المال الا بخمس خصال، مال جمع نہیں ہو سکتا ہے جب تک انسان کے اندر 5 صفتوں میں سے کوئی ایک صفت پیدا نہ ہو جائے۔ ایک حرص شدید، شدت سے لالچی بن جائے، کچھ بھی تھے پہ ساچن۔ اب میں دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ وہ آصف زرداری بن جائے یا نواز شریف بن جائے۔ یہ لوگ جنہوں نے مال کی خاطر اپنی آخرت داؤں پہ لگا دی ہے، یہ وہ حکمران جنہوں نے اپنا دین بیچ کھایا۔ مولا فرماتے ہیں وہ حرص شدید وہ عمل طویل۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ جب انسان لمبی لمبی امیدیں باندھ کے بیٹھا ہو، مجھے یہ بنانا ہے، مجھے وہ گاڑی خریدنا ہے، مجھے اتنی زمینیں خریدنا ہے، اتنا بینک بیلنس بنانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ جب لمبی لمبی امیدیں باندھے گا تو مال جمع ہوگا۔ تیسری چیز ہے بخل شدید، تیسری چیز ہے شدید ترین بخیل ہوگا، کنجوس نہیں، کنجوس نہیں۔ عربی زبان میں کنجوس اور بخیل کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک لفظ ہے لئیم، ایک لفظ ہے بخیل۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے سندھی میں لفظ بخیل استعمال ہوتا ہے غصے والے کے لیے، بخیل کنجوس۔ مولا فرماتے ہیں کہ بخیل دوسروں کا کھانا نہیں کھاتا، ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی کھلانا پڑے، اور سخی دوسروں کا بھی کھاتا ہے اور خود بھی کھلاتا ہے۔ بس دوستو، یہ ایک آخری بات مولا فرماتے سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں، اور چوتھی کیا ہے؟ ایثار الدنیا علی الآخرہ۔ دنیا کو آخرت پر فوقیت دینا۔ جنہیں قیامت دی ڈٹھو بھی دو، جب قیامت آئے گی دیکھا جائے گا۔ جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا مال جمع ہوگا۔
اور پانچویں چیز آخری انتہائی خطرناک وہ کیا ہے؟ قطیعۃ الرحم، قطع رحمی کرے گا، مال جمع کرے گا، بھائی بھوکا ہے تو رہنے دو، بہن بھوکی ہے تو رہنے دو، ماں باپ بھوکے ہیں تو رہنے دو، عزیز و اقارب بھوکے ہیں تو رہنے دو، کوئی بھی ہے، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، مجھے تو یہ پیسہ کمانا ہے، جمع کرنا ہے اور اپنے آپ کو دولت مند بنانا ہے۔ امام فرماتے ہیں لا یجتمع المال الا بخمس خصال، 5 صفتوں کے علاوہ کبھی مال جمع نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کریں؟ امام نے فرمایا، معصوم نے فرمایا اور قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو بند کر دو کہ کنجوس ہو جاؤ، نہ اپنے ہاتھ کو کھول دو کہ فقیر ہو جاؤ، درمیانہ رستہ اختیار کرو۔ اللہ نے جو تم پر فرض رکھا ہے اس کو انجام دو، بھائیوں کا حق بھی دو، بہنوں کا حق بھی دو، بیٹیوں کا حق بھی دو، بہنوں کا حق بھی دو، عزیزوں کا حق بھی دو، اور اتنا دو کہ تم خود فقیر نہ ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم خود کٹورا لے کے گھوم رہے ہو۔ پھر شریعت نے اس کے لیے منع نہیں کیا، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کیا تو بہت ساری آفتوں سے اور مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ خداوند عالم ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ انور شاہ 5 منٹ یہ آیا میں کا پڑھائی بس۔ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری دعاؤں کو قبول فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور میں تعجیل فرما، امام علیہ السلام کے صدقے میں ہماری تمام تر حاجتوں کو پورا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا